الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، جہان رضا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسی نشریات لے کر آ رہا ہے کہ اس نشریات میں انشاءاللہ الکریم آپ دیکھ سکیں گے پاکستان بھر سے مشہور و معروف علماء کرام کو، آپ دیکھ سکیں گے مشہور و معروف قرآ حضرات کو، اور وہ ثنا خواں، وہ نعت خواں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ تمام ثنا خواں بھی وقتاً فوقتاً ہمارے چینل پر تشریف لاتے رہیں گے۔ نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی، علماء کرام سے دینی شرعی رہنمائی حاصل کریں گے، تربیت کا سلسلہ ہوگا۔ اس پروگرام کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کے آخر تک دیکھتے رہنا ہے۔ 30 روزہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور ان 30 دنوں میں ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہمیں بہت سی معلومات ملنے والی ہیں، علماء کرام سے رہنمائی ملنے والی ہے، اور ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کرنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی نسبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک نام سے ہے، اور یہ رمضان جو ہم اپنے چینل پر منا رہے ہیں رمضان رضا کے نام سے منا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا پہلا پروگرام ہوگا، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ایک ایسی شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، ایک ایسی شخصیت ہمارے پروگرام میں تشریف لانے والے ہیں کہ جن کا کام اور جن کی بچوں کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی اصلاح کے حوالے سے ان کا جتنا کام ہے، اتنا بڑا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا اس معاملے میں۔ انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر اسماعیل بدایونی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ وقت ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری مجتبیٰ عطاری صاحب کو۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
وأقوم قيلا صدق الله سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری مجتبیٰ اتاری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال اتاری۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے محمد بلال اتاری۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بنانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بنانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بنانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، اتنا تو کرم کرنا اے کشش میں کریمہ، اتنا تو کرم کرنا اے کشش میں کریمہ، جب جا تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لو، پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے، اجمیر کا سائی ہو بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لو، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لو، اور دنیا میں مجھے تم نے جب نہ بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب نہ بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے
مجھے رکھ لو اے جلوۂ جانا سبحان اللہ نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے تھے بلال اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر اسماعیل بدایونی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور ان تمام مصروفیات کے باوجود بھی جہان رضا کو انہوں نے وقت عطا فرمایا. حضرت آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام اسماعیل بدایونی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بچوں کی دنیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام بہت کام الحمدللہ حضرت نے کیا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتابوں کی ایک پوری سیریز بچوں کی تربیت کے حوالے سے حضرت کی موجود ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں. یہ سارے کام انشاءاللہ ابھی آپ کو آپ کے علم میں آتے رہیں گے. حضرت سے سوالات کا سلسلہ ہوگا ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. حضرت دین متین کے کام کے حوالے سے بہت ساری ڈپارٹمنٹ موجود تھے آپ کے سامنے بہت ساری چوائسیز موجود تھیں. بعض لوگ فقہ میں زیادہ کام کرتے ہیں کچھ فتاوی نویسی کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی حدیث اور بہت سارے عنوانات اور شعبہ جات موجود تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خصوصی طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ کام بہت زیادہ کیا. تو یہ کیا وجہ تھی آپ نے کیا سوچ کر یہ سارا کام شروع کیا تھا؟ بہت شکریہ آپ کا آپ نے مدعو کیا آج کے اس پروگرام میں. ہماری خوش نصیبی سر کہ آپ تشریف لائے. سلسلہ کچھ یوں رہا کہ ابتدا میں نے استشراق پہ کام کیا اس پہ بھی کام کی ضرورت تھی. پھر ایک بہت بڑا جو خلا محسوس ہوا وہ بچوں کے حوالے سے ہوا کہ بچوں کے پاس جو ہے وہ ایک مناسب لٹریچر نہیں ہے. جی. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں دین سے قریب کرنے کے لیے کچھ ایسی اسٹوریز لکھی جائیں جو جن بھوتوں سے ہٹ کر ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر اور خوف پیدا کریں. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات نانی دادی کہانی سنا رہی ہیں اور کہانی سناتے سناتے جین بھوتوں کی سنا دی اور کعبے بابا جی باہر سے آ جائیں گے فوراً سو جاؤ. ہوتا کیا ہے اس طرح کی سٹوریز نہ سنانے سے بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ساری زندگی وہ اس خوف سے نہیں نکل پاتے. جی. تو ان کی شخصیت بہت زیادہ مجروح ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب بچے کی تربیت بہت ضروری ہے اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے. بالکل یہی سوچ تھی آپ کی جو آپ کو اس طرف لے کر آئی کہ ہمیں بچوں کی طرف جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت اب تک تقریباً کتنی کتب آپ نے بچوں پر تحریر کی ہوں گی تربیت کے حوالے سے ایک اندازہ؟ تقریباً 24 سے زیادہ ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام ایک بات میں بتاؤں میرا بیٹا ہے حافظ احمد رضا قادری اب تو ماشاءاللہ 22 سال کا ہو گیا ہے لیکن میں جب حضرت کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ وہ چھوٹا تھا نا تو حضرت کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ہی بڑا ہوا اور ایسے لا تعداد بچے ہوں گے جنہوں نے حضرت کی کتابیں پڑھ پڑھ کر بہت دینی اور مذہبی تربیت حاصل کی. حضرت بچوں کی شخصیت سازی کیسے ممکن ہے والدین کو اس میں کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے ہم کیسے شخصیت سازی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے اپنے بچوں کا تعلق آپ وہی سے جوڑ دیجیے. اللہ اکبر. اس کو یوں سمجھیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے بغیر روشنی کے. روشنی ہوگی تو ہم دیکھ سکیں گے. یعنی صرف دیکھنے کے لیے آنکھیں کافی نہیں ہیں روشنی کی بھی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی عقل کی بینائی ہو اور وحی الہی کی روشنی ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب معاملہ کیا ہے کہ ہم عقل کی بینائی کے ساتھ تو جانا چاہ رہے ہیں جی. لیکن وحی الہی کی روشنی میں سفر طے نہیں کر رہے. تو بالکل وہی انجام ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ہم صرف بغیر روشنی کے سفر طے کریں آنکھوں سے تو کسی بھی گڑھے میں گر کے ہلاک ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے وحی الہی کی روشنی کے بغیر آپ سفر طے کریں اپنا نظریاتی سفر طے کریں تو گمراہی کے کسی بھی گڑھے میں گر کر آپ اپنے ایمان کو گوا سکتے ہیں اور ہلاکت اور گمراہی کے گڑھے میں گر سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ ان کی شخصیت سازی کے لیے کہ ان کا تعلق وحی الہی سے جوڑا جائے. اچھا ایک اور بات دیکھیے
اب آپ ایک اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں میڈیا کی ایک پوری یلغار ہے، ایک سیکولر نصاب تعلیم موجود ہے، جی ادھر ہم کیا کریں؟ اللہ تو ہمیں اس پہ جو ہے ایک بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کمپیوٹر ہے ہمارے پاس، جی کمپیوٹر کے اندر وائرس آ جاتا ہے، اور جب وائرس آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس اینٹی انسٹال وائرس کرتے ہیں. جی بالکل اینٹی وائرس کرتا کیا ہے؟ اینٹی وائرس یہ کام کرتا ہے کہ وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو کل کر دیتا ہے. جی اب ہوا کیا، اگر اسی طرح سے انسان کی شخصیت میں وائرس آ گیا اللہ ایک سیکولر نصاب تعلیم کے ذریعے، ایک میڈیا کی یلغار کے ذریعے، جی اب اس نے کیا کیا؟ شخصیت کو کرپٹ کر دیا. بالکل ویسے ہی جیسے وائرس کسی فائل کو کرپٹ کر دیتا ہے، بالکل ایسے ہی اس وائرس نے اس کی شخصیت کو کرپٹ کرنا شروع جی کر دیا. جی تو اب ایک اینٹی وائرس انسٹال کرنے کی ضرورت ہے اللہ شخصیت اکبر میں. اللہ اچھا اکبر وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. سبحان اللہ سبحان اس کو اللہ انسٹال کرتے ہیں اپنے بچے میں سبحان کہ اللہ رہنمائی بیٹا اسی سے چاہیے، سبحان تو اللہ آپ کے بچے کی شخصیت کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوگی. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم دوپہر کے 2 بجے کسی ہوٹل کے سامنے سے گزرے اور بھوک زوروں پر تھی، جی تو ہم نے جو ہے وہ قورمہ لے لیا کہ جی گھر جا کے کھائیں گے. اور گھر میں جیسے ہی کچن میں رکھا ویسے ہی کال آ گئی کہ ایک ایمرجنسی ہاسپٹل پہنچو فوراً. جی ہم ہاسپٹل چلے گئے. جب ہم ہاسپٹل پہنچے دوسرے دن آنا ہوا تو سالن کس کیفیت میں ہوگا؟ کیا بیکار کھایا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں سڑ گیا سالن. جی جی بالکل اب پوچھا جائے کہ سالن کیوں سڑ گیا تو آپ کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ اس کو جو ٹیمپریچر ریکوائرڈ تھا وہ ٹیمپریچر اس کو نہیں ملا ہے. یا تو یہ فریج میں ہوتا یا یہ چولہے پہ ہوتا، جی یہ اسی حرارت پہ رہتا تو اس پہ وائرس حملہ نہیں کرتا. جی وہ ٹیمپریچر نہیں رہا، وائرس نے اس پہ حملہ کر دیا، بیکٹیریاز نے اس پہ حملہ کر دیا اور یہ سالن سڑ گیا، بدبو والا ہو گیا، اب یہ نقصان دہ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی اگر وحی الہی کی روشنی کا وہ حرارت نہ ہو، ایمان کی حرارت جو قرآن دیتا ہے سبحان وہ اللہ اگر موجود واہ نہیں ہے واہ تو شخصیت سڑ جائے گی. سبحان اللہ کیا بات ہے اب ایک سبحان اللہ پھر ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ بھئی اگر شخصیت سڑ گئی ہے تو بدبو بھی آنی چاہیے. تو بدبو تو کوئی ایسی نہیں آتی ہمیں جس کی شخصیت سڑ جائے. جی جی دیکھیے ہر ایک کی بو جدا ہے، اللہ ہر ایک اکبر کی بو جدا جدا ہے. ہے کپڑا جلتا ہے اس کی بو الگ ہے، جی کھانا جلتا ہے بو الگ ہے، بالکل تو مشین کوئی جل جائے اس کی الگ ہے. جی تو بے شک ایک شخص وائٹ کاٹن کے اندر موجود ہے، بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جائے یار یہ میری غیبت کرتا ہے، جی چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ سارے بیکٹیریاز نے اس میں حملہ کیا ہوا ہے. اللہ تو اکبر آپ باوجود اس کے کہ وہ کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے جی آپ اس کو اپنے سے دور کر دیں گے، وہ بدبو آپ کو اس کے قریب نہیں جانے دے اللہ گی. اکبر سبحان بالکل بے شک تو اپنے بچوں کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ان کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کیجیے. سبحان اللہ ناظرین کرام آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، رمضان ٹرانسمیشن کا پہلا پروگرام ہے اور پہلے پروگرام میں انہوں نے یہ ٹاپک کیوں رکھا، رمضان المبارک کے فضائل نہیں بتا رہے، روزوں کے فضائل نہیں بتا رہے اور پہلے پروگرام میں تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ناظرین کرام اس میں نیت یہ ہے کہ آج کے پروگرام سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے لیے بھی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمیں بچوں کو اسلام کے قریب کیسے لانا ہے، بچوں کی مینٹلٹی کے مطابق، ان کے چھوٹے سے ذہن کے مطابق ہم نے انہیں نماز سے، مسجد سے، روزے سے قریب کس طرح کرنا ہے. اس لیے آج کے اس موضوع کو ہم نے بہت زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اس پہلے پروگرام میں ہم نے یہ والا موضوع سلیکٹ کیا اور ہم نے تکلیف دی پروفیسر صاحب کو کہ پروفیسر صاحب تشریف لائیں. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں ہماری بھی تربیت فرما رہے ہیں، بچوں کی بھی تربیت فرما رہے ہیں. حضرت ایک چیز معاشرے میں عام طور پر نظر آتی ہے کہ تربیت کا فقدان بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. عموماً گھروں میں وہ کردار نہیں ادا کیا جا رہا تربیت کے حوالے سے، والدین کا وہ کردار نہیں نظر آ رہا بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہونا چاہیے. اس فقدان کا جو کیسے حل نکالا جائے؟
دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے نسل نو کے ساتھ. قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بے شک بے شک. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ سے کہوں کہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں تو ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے. اور میں پوچھوں کیوں بن جائے تو آپ کہیں گے وہ اس لیے بن جائے کہ اسے پیسے اچھے مل جائیں، جی اس کا ایک بنگلہ بن جائے، اس کے پاس ایک بہترین کار ہونی چاہیے، وہ اپنی زندگی پوری آسائش کے ساتھ گزارے. جی تو اس لیے ہم نے اسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنا دیا ہے. جی ٹھیک ہے، میں کہوں کہ اصل مقصد پیسہ کمانا ہے. جی یہاں سے ہم باہر نکلیں گے تو ایک چوراہا موجود ہے، اس چوراہے پر ایک سرکس لگا ہوا ہے جی اور اس میں ایک آگ کا کنواں ہے. اس آگ کے کنویں پر جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے بچوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آگ کے کنویں کی جو منڈیر ہے اس پہ ایک چکر لگا لے آپ کا بچہ، 5 کروڑ روپے لے لیجیے. اللہ نیچے آگ جل رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ اکبر تو آپ اللہ چکر اکبر. لگانے کی اجازت دیں گے؟ 5 کروڑ کبھی روپے بھی مل نہیں. لیں، 10 کروڑ لے لیں، 20 کروڑ لے لیں، آپ کہیں گے کہ ساری دنیا کی دولت دے دو تب بھی میں اپنے اولاد کا یہ رزق نہیں لوں گا کبھی بھی. جی بالکل. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی جس کے لیے قرآن نے بیان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچانے کے لیے ہم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ پلے صراط سے جب گزرے گا اور اللہ نیچے اللہ پورا اللہ آگ کا ایک جہنم موجود ہے اللہ. تو اس پہ فوکس کیوں نہیں کیا؟ جی بالکل. یہ ایک بہت اہم سوال ہے جی اور تربیت کی اشد ضرورت ہے والدین کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی. بے شک. اگر آپ نے یہ تربیت نہیں کی تو میں نے جو جملہ آپ سے کہا ہے نا کہ جس طرح سے سرکس کے کنویں پر آپ اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن پلے صراط سے گزرنا ہوگا اور لازمی گزرنا ہوگا، بے شک تو اس کی تیاری ضرور کیجیے اور اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کیجیے. بے شک. اچھا حضرت، آج کا جو اسکولنگ سسٹم ہم دیکھتے ہیں عموماً، تو اس کا جو نظام تعلیم ہے اور جو نصاب نصاب تعلیم ہے، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے نظام تعلیم بھی اور نصاب تعلیم بھی دونوں ہی ناقص ہیں. اللہ اکبر اللہ. نظام تعلیم کا تو کیا کہنا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، سب کے سامنے. میں نصاب تعلیم پہ بات کرتا ہوں. جی خاص طور پہ ہمارے یہاں اس وقت او لیول اسکولز میں جو انگلش کا ادب پڑھایا جا رہا ہے، جو انگریزی ادب پڑھایا جا رہا ہے، وہ بہت ناقص ہے، بہت ناقص ہے. اللہ اچھا اکبر. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بہترین انگریزی سکھا رہے ہیں جی اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شاید بہترین انگریزی بھی سیکھ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ تمام مغربی روایات اور مغربی کلچر بھی وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے بہت ساری نصاب تعلیم میں ایسی بھی سٹوریز ہیں کہ جو بچوں کے لیے کسی طرح مناسب نہیں. میں صرف 2 سٹوریز پہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، 2 کہانیاں آپ کو سناتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور انگریزی ادب کے نام پر کون سا لٹریچر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے اور اس کے نتائج آپ کے بچے کی شخصیت پہ کس طرح مرتب ہوں گے. اللہ. ایک سٹوری ہے احمق بچہ، وہ جیک کی سٹوری ہے. جیک ایک بہت بے وقوف سا بچہ ہے اور یہ 3rd کلاس میں او لیول میں پڑھائی جاتی ہے. ایک سٹوری، جیک بہت بے وقوف سا بچہ ہے، رات کو تارے گنتا رہتا ہے، ندی کے کنارے مچھلیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے. ایک دن اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کچھ کما کے لاؤ، تم کما کے کچھ نہیں لا رہے اور صرف کھاؤ گے یہاں پہ بیٹھ کے.
ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، وہ جاتا ہے، جا کے کہیں محنت کرتا ہے، اور راستے میں اس کو جو ہے وہ جو مزدوری ملتی ہے، جہاں محنت کرتا ہے وہاں سے مزدوری ملتی ہے، تو وہ واپس آ رہا ہوتا ہے، راستے میں ندی پڑتی ہے، اور ندی پر وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے رک جاتا ہے. تو بے وقوف سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پینی، وہ سکہ ندی میں گر جاتا ہے. بہت کوشش کرتا ہے ڈھونڈے، ورنہ ماں ناراض ہوگی، لیکن وہ سکہ اسے نہیں ملتا. یہاں تک کہ وہ پانی میں گیلا ہو جاتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کیا کیا تم نے، کما کے ایک پیسہ نہیں لائے تم، اور جو ہے وہ ساتھ میں یہ پورے کپڑے بھی گیلے کر لیے، اور اگر سکہ ملا تھا تو جیب میں رکھنا چاہیے. خیر، اگلے دن جیک پھر کام پہ جاتا ہے، اور اب کی دفعہ ایک گوالے کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک دودھ والے کے ساتھ کام کرتا ہے. شام میں وہ اس کو ایک جگ دودھ دے دیتا ہے، تو وہ پورا دودھ کا جو جگ ہے وہ جیب میں اونڈیل لیتا ہے. وہ پورے کپڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں اسے پھر ڈانٹتی ہے، بہت زیادہ شرمندہ کرتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بہت نالائق ہو، تم بہت احمق ہو، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ جی اس سے کہتی ہے. آئندہ اس طرح ہو تو دودھ کا جگ قمیص کے اندر رکھ کے لانا، اچھا ڈھانک کر. اچھا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر کہیں مزدوری کرتا ہے، اور اسے واپسی میں مزدوری میں بلی کا ایک بچہ مل جاتا ہے. اب بلی کا جو بچہ ہے وہ جب پنجے ونجے مارتا ہے، جی وہ چھپا لیتا ہے اندر، مارتا ہے تو وہ چھوڑنا پڑتا ہے اس کو، وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے تم کس قدر بے وقوف ہو جیک، تم کب سمجھو گے، کب سدھرو گے، بلی کے بچے کو رسی سے باندھ کے لانا تھا. اچھا ٹھیک ہے، کل ایسے ہی کروں گا. اگلے دن پھر ایک قصائی کے پاس نوکری پہ جاتا ہے، اور شام میں قصائی جو ہے وہ اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا دے دیتا ہے. وہ اسے رسی سے باندھتا ہے، گھسیٹتا ہوا لا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں کتے اسے نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں گوشت سارا اس کا. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بہت ہی بے وقوف ہو، احمق ہو، جی گوشت کے ٹکڑے کو کندھے پہ اٹھا کے لانا چاہیے. بہت شرمندہ ہوتا ہے، ذہن تو ہوتا نہیں ہے اس کے پاس. آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کتنا بے وقوف قسم اور احمق قسم کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، اگلے دن وہ ایک کمہار کے پاس کام کرتا ہے. کمہار واپسی میں اسے مزدوری میں ایک گدھے کا بچہ دے دیتا ہے، لیکن بڑا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے وہ. تو وہ ماں کی نصیحت کے مطابق اس گدھے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک لڑکی دیکھ لیتی ہے، اور جب وہ اسے دیکھتی ہے تو اسے ہنسی آ جاتی ہے، اور وہ قہقہا مار کے ہنستی ہے. اس لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور یہ صدمے کی کیفیت سے دوچار تھی کئی جی ماہ سے، اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی. اور ڈاکٹرز نے کہا تھا جب تک یہ ہنسے گی نہیں تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک تو جب وہ ہنستی ہے اور اپنے باپ کو بلا کے لاتی ہے کہ دیکھو کیا باہر تماشا ہو رہا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، تو جیک کے ساتھ وہ اس کی شادی کر دیتا ہے، اچھا بیٹی کی اپنی. یہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے کہ بھائی ایک خوبصورت سی اور امیر جو ہے وہ دلہن آ گئی گھر میں. اب یہ بظاہر ایک اسٹوری ہے، آپ نے سنی، آپ سب کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ آ گئی کہ بھائی کیا عجیب سی ایک کہانی ہے، لیکن بڑے مزے کی ایک اسٹوری ہے. لیکن اس کے پہلو ذرا سوچئے کہ لاشعوری طور پہ آپ نے اپنے بچے کو کیسا زہر دیا ہے. اس میں لا ایک اللہ بات یہ کہ دنیا بھر کے اندر اور دنیا بھر کے انسانوں کو چھوڑ دیجئے، جانور بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. کوئی اسپیشل بچہ ہو جائے نا تو ماں باپ کی توجہ اسی پہ رہتی ہے. جیک ایک اسپیشل بچہ تھا. اس کی ماں اس سے کہہ رہی ہے بھائی کما کے لاؤ گے تو کھاؤ گے، ورنہ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ نے انڈائریکٹلی بچے کے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی کہ بھائی معاشرے میں اور اس دنیا کے اندر جینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کمائیں. جی ہمیں اسٹوری ہم نے پڑھی، اور آپ آج کل تو ویڈیوز بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. یعنی میں ابھی کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بطخ کا
بچہ جو ہے وہ ایک کتے کے ساتھ جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ بطخ کا بچہ بار بار نکل کے جو ہے وہ پانی کی طرف جاتا تو وہ کتیا جو ہے اس کو اس بچے کو بطخ کے بچے کو واپس لا کے اپنے بچوں میں شامل کر لیتی. پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں تھا کہ یہ اس کا. لیکن ایک اسٹوری ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی کہ مرغی نے اپنا آخری انڈا جو ہے وہ بطخ کے دڑبے میں دے دیا اور اس کے بعد مر گئی. جب بطخ کے انڈوں سے بچے نکلے تو اس مرغی کے انڈے سے بھی ایک چوزا نکل آیا. تو جب بطخ اپنے بچوں کو لے کے تالاب میں جاتی تو وہ اس چوزے کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرا وہ نالائق بچہ ہے جو تیرنا نہیں جانتا. تو جانور بھی اپنے اسپیشل بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو جیک کو کمانے کے لیے اس طرح سے تان کرنا, اس کو برا بھلا کہنا, یہ اسٹوری میں سکھایا گیا. جی دوسری بات اس اسٹوری میں یہ سکھایا گیا کہ جیک نے شادی کر لی, جی کوئی بڑی حرج آسانی نہیں سے. ہے. ہاں اور ایک باپ نے بھی اپنی بیٹی دے دی, اس نے جی نہ اپنے ماں باپ سے پوچھا. تو شادی کرنے کے لیے یہ ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اللہ کر سکتے اکبر ہیں. اللہ اکبر. یہ انڈائریکٹلی ایک میسج اس کو جا رہا ہے. جی پھر ماں نے سوچا بھائی اس لڑکی کی قسمت پھوٹی ہے, پھوٹ جائے بھائی, میرے بچے کی قسمت تو بن گئی, اسے صحیح تو امیر مل گئی, خوبصورت بھی مل گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے اسٹوریز اس طرح کی بچوں کو سنائی, جی پڑھائی, وہ لاشعوری طور پہ اس کا حصہ بن گئی. بالکل. اسی طرح ایک اور اسٹوری ہے. اس اسٹوری میں ایک لالچی باپ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کے پاس یہ ہنر ہے جی کہ وہ بھوسے کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہے. اچھا. تو بادشاہ کہتا ہے صحیح, بلاؤ. اس کو بھوسا دیتا ہے, ایک کمرے میں بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو سونے میں بنا دو, جی ورنہ اگر نہیں بنایا تو کل بہت سخت سزا ملے گی. ٹھیک ہے. وہ رونے لگتی ہے کہ ایک بونا آتا ہے اور بونا کہتا ہے کیوں رو رہی ہو تم. وہ کہتی ہے کہ بادشاہ نے ایسا ایسا کہہ دیا, اب میں کیسے بناؤں, مجھے تو بنانا نہیں آتا. جی وہ کہتا ہے اچھا تم مجھے کیا دو گی اگر میں اس بھوسے کو سونے میں بنا دوں. تو کہتی ہے میرے پاس یہ سونے کی ایک انگوٹھی ہے, یہ لے لو اچھا. اور اس بھوسے کو سونے میں تبدیل کر دو. ٹھیک ہے. وہ کر دیتا ہے, چلا جاتا ہے. دوسرے دن پھر جو ہے بادشاہ اس کو ایک بہت بڑا ہال دے دیتا ہے بھوسے سے بھر کے, بھائی سب کو بھی بناؤ. جی تو وہ پھر رونے لگتی ہے. وہ پھر بونا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے. وہ کہتی یہ چین ہے میرے پاس سونے کی, یہ لے جاؤ اور اس کو بنا دو. بنا جی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. تیسرے دن بادشاہ پورے محل میں جو ہے وہ بھر دیتا ہے اچھا. بھوسا, اس کو بناؤ جی تو میں کل تم سے شادی کر لوں گا. اچھا. اب جو ہے جیسے ہی یہ لڑکی جو ہے وہ رونے لگتی ہے, وہ بونا پھر آتا ہے. بونا پھر آ کے پوچھتا ہے جی کہ اب کیا ہے, کیا دینے کو کیا ہے تمہارے پاس. وہ کہتی ہے اب تو میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے, میں سارے بھوسے کو سونا بنا دوں گا, بشرط یہ کہ جو تمہارے پہلا بیٹا ہوگا جی وہ تم مجھے دے دو گی, جو پہلی اولاد ہوگی مجھے دے دینا. اچھا. وہ کہتی ہے میں ابھی جان چھڑاؤں اپنی, فی الحال تو جان اور بچا لو. بس جان بچ جائے گی ہماری, جی ختم. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گی. بونا اس سب کو سونے کا بناتا ہے, چلا جاتا ہے. بادشاہ شادی کر لیتا ہے, 1 سال بعد بیٹا ہوتا ہے. بونا پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا بچہ تو میں لے کے جاؤں گا اور مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا. جی اب وہ لڑکی پریشان ہوتی ہے, وہ اپنے بیٹے کو دینا نہیں چاہتی ٹھیک ہے. کہ میں تو نہیں دوں گی. تو روتی ہے, نہیں دیتی, بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے. تو بونا کہتا ہے 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس, اگر تم نے مجھے میرا نام بتا دیا تو یہ بچہ میں نہیں لے کے جاؤں گا. اچھا. پہلے دن آتا ہے, وہ بہت سارے نام بتاتی ہے, اس میں نام نہیں ہوتا. دوسرے دن آتا ہے, بہت سارے نام بتاتی ہے, نہیں آتا. اس کا باپ جو ہے وہ جب اداس ہوتی ہے تو باپ پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے, ساری بات بتاتی ہے. وہ اس بونے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. بونا ایک درخت کی کوہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے میرا نام تو یہ ہے.
وہ گاتا ہے، واپس آ کے یہ اپنی بیٹی کو اس کا نام بتا دیتا ہے. تیسرے دن جب وہ آتا ہے تو اس کی بیٹی دو چار ایسی نام بتاتی ہے، پھر اس کا اصل نام بتاتی ہے، تو وہ بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے میرا نام تمہیں کس نے بتایا. اور اس کے بعد وہ زمین پہ ایک جو ہے پیر مارتا ہے پٹکتے ہوئے، اور زمین پھٹتی ہے، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے. اب بظاہر ایک اسٹوری ہے، ایک کہانی ہے، شاید کسی کو محسوس بھی نہ ہو عام آدمی کو کہ اس میں کیا ہے لاشعوری طور پہ جو آپ کے بچے کے دماغ میں جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ لاشعوری طور پہ کیا چیز گئی. بادشاہ لالچی ہے، جی باپ لالچی ہے، وہ اپنی شیخیوں کے چکر میں اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھا رہا ہے. جی اچھا اب وہ سارا پروسیس ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ انگوٹھی دی. اب وہ بونا بھی بغیر پیسوں کے مدد نہیں کر رہا ہے. کچھ لو اور کچھ دو کا فارمولا سوسائٹی کے اندر جب سے آیا، آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. جی کچھ بالکل دو گے تو کچھ ملے گا. بالکل. اچھا پھر دوسرے دن چین اور تیسرے دن اس نے ایک وعدہ لیا. اب یہاں پہ ایفائے عہد کی جو تعلیم ہے اسلام کے بالکل اپوزٹ اس میں تعلیم دی کہ اس نے وعدہ تو کر لیا لیکن وعدہ پورا نہیں کیا. جی بالکل. پھر اس نے آخری وقت میں بادشاہ کو بھی سچائی نہیں بتائی، یعنی کام بنیادی طور پہ بونے کا تھا، کریڈٹ خود لیا جی جبکہ وہ اس کا کریڈٹ نہیں تھا. جی تو بادشاہ کو سچ بتاتی. اس کے باپ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ بھائی تم نے وعدہ کیا ہے تو اب اس کو بچے کو دو. اس نے جی یہ بھی نہیں کہا بلکہ جاسوسی کر کے یہ سارا کام کر لیا. جی پھر جو ہے اس میں گانا گانے کی تربیت کہ بھائی وہ گانا گا رہا تھا اور رقص کر رہا تھا. تو یہ ساری جو باتیں اس طرح سے کہانیوں کی شکل میں لاشعوری طور پہ ہماری نسل نو کے دل و دماغ میں بٹھائی گئی، اس کے بہت خراب نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور ہوں گے. جزاک اللہ حضرت، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، اور معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، جو ناقص چیزیں ہمارے درمیان ہیں، حضرت خوبصورت انداز میں اور ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں. حضرت جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسکولز وغیرہ میں یہ چیزیں ہیں، تو اسی طرح کی چیزیں آپ ہمارے مدارس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں بھی کوئی نصاب میں مسائل ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے معاملات بالکل پرفیکٹ ہیں؟ بہت تلخ سوال کر لیا آپ نے، اچھا. اور اس کا جواب بھی بہت تلخ ہی ہے. جی دیکھیے معذرت کے ساتھ میں درس نظامی کے نصاب پہ قطعاً بات نہیں کروں گا. میرا اس وقت جو موضوع ہے وہ ہے بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے. جی میں حفظ و ناظرہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی دیکھیے آپ کے مدارس کے اندر جو حفظ و ناظرہ کے جتنے مدارس ہیں، ان تمام مدارس میں آپ سکھا کیا رہے ہیں بچے کو. دیکھ کے قرآن پڑھ لو اور بغیر دیکھ کے پڑھ لو. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے ہمت کر لی تو نصاب میں انہوں نے طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل یہ تمام سکھا دیے. عقائد کی کچھ باتیں بچوں کے حساب سے آپ نے رکھ لی، لیکن کیا اس کی وہ تربیت جس کا تقاضا دین کر رہا ہے وہ کر سکے ہم؟ تو آپ کا جواب ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، ان بچوں کی تربیت کی طرف جائیں. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا. میں وہ سب باتیں سوشل میڈیا پہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے کیسے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کیسے سامنے آئیں گے. صرف عرض یہ کرنا چاہوں گا آپ سے، اس پروگرام کو یقیناً بہت سے علماء بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. میری اس عرض کو، میری اس گزارش کو آپ سمجھیے گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جس طرح سے انگریزی ادب کے ذریعے سے مغربی کلچر ہمارے بچوں میں آیا، ہماری سوسائٹی کے اندر آیا، اور ہماری سوسائٹی میں ایک بگاڑ ابھی ہونا شروع ہوا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، کاپی جو ہوتی ہے نا وہ کاپی ہوتی ہے، اوریجنل نہیں ہوتی. مغرب کی کاپی جو ہے وہ مغرب سے بدترین ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. تو اس کاپی سے معاشرہ خراب ہوا. بالکل ایسے ہی آپ کو ضرورت ہے کہ ایک اسلامی ادب، بچوں کا اسلامی ادب بچوں میں اس طرح پڑھایا جائے، بچوں میں اس طرح پڑھایا جائے کہ لاشعوری طور پہ دین ان کی
بچوں کی شخصیت کا حصہ بن جائے. جی تو اس ضمن میں انہیں اسٹوریز پڑھانا، اسلامی تاریخ کہانیوں کی شکل میں ان کے ذہن کو پیش نظر رکھ کے سنانا، پڑھانا اور اسے نصاب کا حصہ بنانا انتہائی ناگزیر ہے، انتہائی ناگزیر. بالکل حضرت رہنمائی فرما رہے ہیں. ماہ رمضان المبارک تشریف لا چکا ہے، پہلا رمضان ہے. یقیناً ہمارے گھروں میں بچے جو ہے وہ حضرت خاص طور پہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، روزے کے حوالے سے، مسجد جانے کے حوالے سے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں بھی روزہ رکھوں گا، میں بھی. ایک الحمدللہ بڑا زبردست ماحول گھروں میں بنا ہوا ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی عام دنوں میں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں ذوق بڑھ جاتا ہے. بچے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اور الحمدللہ آپ کا تو بہت کام ہے اس حوالے سے، سنہری فہم القرآن کے حوالے سے آپ نے بڑا کام فرمایا. تو حضرت قرآن، رمضان، بچے، ان کی تربیت کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہو، اس پر بھی ناظرین کرام کی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے، رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے عموماً ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے. جی رت جگہ ہمارے یہاں شہر میں تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جی بالکل. اور یوں کہہ لیجئے کہ ہم فجر تک جاگتے ہیں اور فجر کے بعد سوتے ہیں. عموماً یہی ہو رہا ہوتا ہے. عموماً یہی جی ہوتا ہے. لیکن کہیں 11-12 بجے لوگ سو جاتے ہیں، ضروری نہیں سب جگہ ایک جیسا ہو. آپ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیے کہ تراویح کے بعد ریڈنگ کمپٹیشن ہے، اور جی. سنہری فہم القرآن ادھر رکھ لیجیے کیا بات ہے. اپنے ان بچوں میں. اب ایک بچہ کہانی سنائے، اور کہا جائے جو بچہ سب سے اچھی ریڈنگ کرے گا اس بچے کو آئس کریم کھلائی جائے گی. آج آئس کریم کھانے باہر چلیں گے، جاتے تو ہیں نا ہم، جی کچھ نہ کچھ ہم منگاتے ہیں باہر سے یا کھانے جاتے ہیں. تو آپ اس طرح کا ایک مقابلہ رکھ لیں، یا کوئی گفٹ رکھ لیں کہ بھئی فلاں جو ہے وہ گفٹ ملے گا جو بچہ بغیر غلطی کے ریڈنگ کرے گا. تو بچے ذوق و شوق کے ساتھ ریڈنگ کریں گے، ان کی ریڈنگ ہیبٹ اچھی ہو جائے گی، ان کا جی تلفظ اچھا ہو جائے گا. تو یہ سارے فائدے آپ کے بچے کو پہنچیں گے. دوسری بات کیا ہوگی، اس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا، کیا بات ہے. سبحان کیونکہ اللہ. سنہری فہم القرآن جو ہے وہ ہے ایک آیت ایک کہانی. ہم پہلے ایک آیت لیتے ہیں، اس کے پیش نظر پوری ایک کہانی بناتے ہیں، اس کہانی کے آخر میں اسے یہ میسج دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو بچے کے دل میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ قرآن یہ میسج دے رہا ہے، لاشعوری طور پہ اس کے پاس وہ سارا خزانہ جمع ہو جائے گا. اور آئندہ 5-7 سال بعد، 10 سال بعد جب وہ عملی زندگی میں آئے گا تو اس کے لیے قرآن رہنمائی کر رہا ہوگا. جیسے میں نے آج کے پروگرام میں ابتدا میں کہا کہ عقل کی آنکھیں ہوں، عقل کی بینائی ہو اور وحی الہی کی روشنی ہو تو انسان گمراہ نہیں ہوگا. بے تو شک یہ بے شک. بچہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کبھی بھی گمراہی کی کھائی میں نہیں گرے گا اگر اس کا انشاءاللہ تعلق بچپن انشاءاللہ سے قرآن سے مضبوط کر دیا. انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین کرام، ان تمام باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا، اپنے بچوں کو ضرور عمل کروائیے گا. ان کی بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر ہمیں خاص توجہ دینی ہوگی تاکہ ہمارے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. حضرت نے سنہری فہم القرآن کا تذکرہ کیا. اتفاقاً کچھ جلدیں میرے پاس موجود ہیں سنہری فہم القرآن کی. یہ پہلی جلد ہے ناظرین کرام، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. حضرت کی بڑی کاوشیں ہیں بچوں کے حوالے سے. ایک آیت مبارکہ ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مختصر سی کہانی ہوتی ہے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. بڑے خوبصورت انداز میں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ کتابیں ہیں. میں حضرت سے یہ بھی چاہوں گا کہ حضرت کوئی ایسا ادارہ یا آن لائن کوئی ایسا سلسلہ جہاں سے جو لوگ منگوانا چاہیں یہ کتابیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو کیسے اویلیبل ہوں گی، آسانی سے کہاں سے دستیاب ہوں گی، اس بارے میں بھی ناظرین کرام کی رہنمائی فرما دیجیے. اسی کتاب کے پیچھے یہ نمبر لکھا ہوا ہے 0308-246-2723. یہ فہیم بھائی ہیں ہمارے، وہ آپ کو گھر تک خود پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا انشاءاللہ. حضرت یہ تو ہو گیا کراچی کے ہمارے ناظرین کرام جو کراچی میں، جو کراچی سے باہر ہیں یہ پورے پاکستان. پاکستان کے لیے ہے.
اچھا پورے پاکستان میں انشاءاللہ بائی پوسٹ وہ آپ کو کیا بھیج بات دیں گے. جزاک اللہ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ناظرین کرام آپ نے آج کا ہمارا پہلا پروگرام دیکھا کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ